أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں، بزرگیاں، حمد و ثنا، بڑائیاں اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زیب دیتی ہیں، اسی اللہ کے لیے لائق ہیں جس نے دن رات کو پیدا فرمایا اور یہ مہینوں سالوں کا حساب لگوایا. سال بدلتے ہیں، مہینے بدلتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہے. انسان اس دنیا کی زندگی میں جیتا ہے تو اس کو مقصد بتا دیا گیا کہ وہ ادھر ادھر نہ بھٹکے. کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے انسانوں اور جنوں، ہم نے تم کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. لا لیعبدونی، میری عبادت کرو. صاف صاف بات بتائی گئی تاکہ وہ ادھر ادھر نہ بھٹکے، اپنی زندگی کے مقصد کو جان لے. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری مسلمانی، اور میں صرف اسی لیے زندہ ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت کرنے والا مطیع بن جاؤں. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دن، یہ مہینے جو بدل بدل کر لاتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ کا تقرب حاصل کریں، ان موقع سے فائدہ اٹھائیں. آج کے اس جمعے کے خطبے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ نے کہا قل بفضل اللہ ورحمتہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی رحمت سے. کہا قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اسی لیے ہم خوش ہیں، اپنی خوشی کا احساس کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کو بشارت دے سکتا ہے. جیسے دعا دی گئی کہ کوئی رمضان المبارک کے مہینے میں پہنچتا ہے تو کہہ سکتے ہیں بارک اللہ لک فی شہرک، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس مہینے میں برکت دے. تو رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، ہر طرف خوشی کا سما ہے. ہر شخص، ہر مسلمان، مرد ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، عورت ہو، ہر کوئی محسوس کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مہینہ ہم کو دینے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبارک مہینہ جو ہم پر آنے والا ہے اپنے ساتھ بہت ساری فضیلتیں، مزیتیں، بہت ساری خصوصیات لے کر آ رہا ہے. جیسے کچھ آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے تو مہمان جیسے کچھ ہوتا ہے اس کی اہمیت کے لحاظ سے ویسے اس کا استقبال کرتے ہیں. سیدھے سادے مہمان کا الگ استقبال ہوتا ہے، اگر کوئی بڑا ہی مہمان ہو تو اس کی آمد اور اس کی ضیافت کے طور و طریقے الگ ہوتے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان آنے والا ہے رمضان کی شکل و صورت میں، یہ اکثر ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے. ابھی رجب کا مہینہ گزرا، پھر شعبان کا مہینہ گزرا. ان مہینوں نے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی کی کہ ہم رمضان کے مہینے میں تبدیلی کا انتظار کر رہے ہیں.
آدمی کو احساس ہونا چاہیے کسی ایک مہینے کے تعلق سے ہم بات نہیں کر رہے ہیں. ایک مسلمان کی زندگی کا ہر روز ایک نظام سے یعنی نظام سے جڑا ہوتا ہے. اس کی پوری زندگی منظم ہوتی ہے, اس کی 24 گھنٹے منظم ہوتے ہیں. وہ بدنظمی کی زندگی نہیں گزارتا. یہ تو بے مقصد انسان ہے جس کے پاس کوئی نظم نہیں ہوتا, زندگی کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا. وہ زندگی کو ایسے ہی گزار لیتا ہے. دیکھتے دیکھتے 50 سال 60 سال 70 سال گزر جاتے ہیں, بالخبر سے آواز آ جاتی ہے, یا کبھی وقت سے پہلے بھی. یعنی ہم تو اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کوئی انسان اپنے مقررہ وقت سے پہلے تو جاتا نہیں ہے, لیکن جیسے کچھ وہ سوچ لیتا ہے کہ ابھی مجھے لمبی زندگی باقی ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو دوستو عزیزو, میری ماں اور بہنوں, سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ سب سے پہلے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس نعمت کا احساس اللہ تبارک و تعالی رمضان جو آپ کو دے رہے ہیں, البتہ جس مہینے میں ہم گزر رہے ہیں یہ شعبان کا مہینہ ہے. اب آخری ایام ہمارے ساتھ ہیں. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, شعبان کے مہینے میں اتنے سارے روزے آپ کیوں رکھتے ہیں, اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے جو شعبان کا مہینہ, رمضان اور رجب کے بیچ والا مہینہ, لوگ اس میں تغافل برتتے ہیں, غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں, اور لوگ غفلت برتتے ہیں, اور اس مہینے میں اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جب پیش ہو تو میں روزے سے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی اہمیت کے ساتھ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے, بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے. اور بات جب رمضان کے مہینے کی آتی ہے تو سب سے پہلی بات جس کی طرف میں اپنے آپ کو اور سارے لوگوں کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا آپ احساس کریں, اس نعمت کا شکرانہ پیش کریں. لئن شکرتم لأزیدنکم, اللہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہ تو اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. اور رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. کتنے لوگوں کی زندگی میں کتنی مرتبہ یہ مہینہ آیا, کیسے کیسے آپ نے اور میں نے اس نعمت کا شکرانہ اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا. اس نعمت کا شکرانہ یہی ہے, اس نعمت کا شکر یہی ہے کہ اس مہینے کو صحیح طور سے گزارا جائے. اور یہ مہینہ جس مقصد کے لیے آتا ہے وہ تقوی کی آبیاری ہے. آپ کے اور میرے دلوں میں تقوی کی بیج کو بونا ہے اور تقوی کو اجاگر کرنا ہے. اس کو آپ جانتے ہیں کہ ایمان اس کا تعلق دل سے ہے, اور تقوی کا اظہار ظاہری اعمال سے ہوتا ہے. آپ کی شکل بدل جاتی ہے, آپ کی حیت بدل جاتی ہے, آپ کا انداز گفتگو بدل جاتا ہے, آپ کا سلوک بدل جاتا ہے, تب جا کر لگتا ہے کہ آپ متقی ہیں. اگر کوئی ایک کنارے کھڑے ہو جائے 100 مرتبہ کہے 1000 مرتبہ کہے کہ میں متقی ہوں میں متقی ہوں, تو ہم مان لیں گے کہ آپ متقی ہیں. ارے چیخ چیخ کر کہو کہ تمہارا گلا پھٹ جائے لے اور تم کہنے لگو کہ میں متقی ہوں. ارے آپ کے تقوی کا اظہار تو آپ کے حرکات و سکنات میں ہوتا ہے, آپ کے طرز گفتگو میں ہوتا ہے, آپ کے انداز سخن میں ہوتا ہے, آپ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک میں ہوتا ہے, آپ کے بیوی بچوں کے ساتھ سلوک میں ہوتا ہے. یہ سلوک, یہ بیہیویئر بتاتا ہے کہ آپ متقی ہیں. آپ کے لین دین میں ہوتا ہے, آپ کے کاروبار میں ہوتا ہے, آپ کی دعوتی زندگی میں ہوتا ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ آپ متقی ہیں. بھلے چیخیں نہ چیخیں, لیکن آپ کا عمل بتاتا ہے کہ آپ متقی ہیں. دوستو عزیزو, اسی کی آبیاری کے لیے رمضان ہمارے پاس آتا ہے. تو اس نعمت کا احساس مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے. نعمت کی بے قدری, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم میں کہا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا, کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بدل دیا. وَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا, یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کیجئے. کتنی مرتبہ میری زندگی میں رمضان آیا,
آپ کی زندگی میں رمضان آیا، اس رمضان میں میری زندگی سے کیا بدلا، آپ کی زندگی سے کیا بدلا، کیا کیا چیزیں میری زندگی سے بدلی، کن طاعتوں سے ہم کن طاعتوں کے عادی ہو گئے، کون سی برائیاں ہم سے چھوٹ گئیں، اور قرآن ہم نے کتنی مرتبہ ختم کیا۔ تو پہلی چیز جو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ سب سے پہلی چیز ہم نعمتوں کا احساس کریں، نعمتوں کا احساس کریں جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ رمضان کو پانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار مختلف حدیثوں میں کہا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، وما تدری نفس بأي ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ کون کب مرے گا۔ تو آدمی کو احساس ہوتا ہے ان لوگوں کو یاد کریں جو اس رمضان کے ہوتے ہوتے پہنچتے پہنچتے انتقال کر گئے، اور اللہ سے دعا کرے کہ یہ چند دن گزر جائیں اور ہم رمضان کی نعمت کو پالیں۔ رمضان کی نعمت کو پانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا شکر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ادا ہونا چاہیے، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رمضان نیکیوں کا بہار ہے، اس میں آدمی نیکی کرتا ہے، اور ویسے انسان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کی پوری زندگیوں میں نیکیاں ہی نیکیاں رکھتی ہیں۔ وہ کچھ بھی کرتا ہے اخلاص نیت سے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب دیتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی جیسے سمجھتا ہے کہ ایک تاجر ہے، اس کے تاجر کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے اب ہمارا سیزن ہے، کاروبار کا سیزن ہے، کپڑے بیچنے والوں کا، کسی اور چیز کے بیچنے والوں کا الگ الگ سیزن ہوتا ہے، لیکن یہ موسم الخیرات ہے، نیکیوں کا کاروبار کرنے کا دن ہے، آدمی جتنے نیکیاں کر سکتا ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ایسے موقع پر کوئی سو جاتا ہے اور اس کا احساس نہیں کرتا تو یقیناً وہ بڑا بدنصیب ہے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوتوں کا دن ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سلف کے بارے میں آتا ہے بہت سارے ایسے تھے جو ہفتے میں 1 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے، لیکن رمضان کا مہینہ آتا تو 2 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے۔ تو دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اس بات کا احساس کریں کہ یہ رمضان جو آ رہا ہے نیکیاں کمانے کا بہترین موقع ہے، بہترین موقع ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس موقع کو غنیمت جانیں اور نیکیاں کمانے کی طرف اپنے آپ کو راغب کریں۔ اور تیسری چیز جو میں اور آپ جاننا جس کا ضروری ہے وہ یہ کہ اس مہینے میں نیکیاں کمانا بڑا آسان ہے، ثواب بڑا دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ثواب بڑا دیا جاتا ہے اور نیکیاں کمانا بھی انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے جو دین سے دور ہوں اور وہ لوگ بھی مسجد میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، 5 وقتہ نماز کے پابند بن جاتے ہیں اور شیطانی اثرات انسان پر کم ہونے لگتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ضروری ہے کہ جب نیکیاں کمانا آسان ہو تو آدمی نیکیاں کمائے جتنا کما سکتا۔ جیسے کہا گیا کہ جب رمضان آ جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور کہنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے نیکی کمانے والے آگے بڑھ، یہ نیکیوں کا بہار ہے، موسم ہے، اور اے برائی کرنے والے اب تو پیچھے ہٹ جا، جہاں سارا معاشرہ سارا ماحول نیکیوں کی طرف لگا ہوا ہے، اب تو برائی مت کر، اب تو برائی مت کر۔ دوستو عزیزو، اصل چیز ہے نیکیوں کی جو توفیق ملتی ہے، لیکن اس بارے میں کہا کہ آدمی ہمت کرے۔ اگر کوئی ہمت کر سکتا ہے قیام اللیل پڑھے، جیسے ہم آپ کو آگے بتائیں گے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ کہا کہ یہ نیکیوں کے کمانے کا موقع ہے، نیکیاں کمانا آسان ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تو آپ وہ وسائل اور اختیار کریں۔ اور سب سے بہترین کامیابی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ لوگ پتہ نہیں دنیا میں کیا کیا چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہیں، اچھی عزت پا لینا، اچھا عہدہ پا لینا، اچھی دولت پا لینا، یقیناً یہ اچھی چیزیں ہیں، لیکن جب ان چیزوں سے جنت خریدی جائے یہ چیزیں کامیاب کی ہیں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو جہنم سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فَقَدْ فَازَ، یہ شخص ہے جو کامیاب ہے، کامیابی پانے والا ہے۔ دوستو عزیزو، پہلی چیز ہم نے بتائی کہ رمضان میں ہم جا رہے ہیں تو اس نعمت کا احساس کریں، نعمت کا اللہ تعالیٰ کے پاس شکر کریں، اور اس شکر کا یہ نہیں ہے
کہ اگر کوئی آدمی رمضان میں داخل ہو رہا ہے تو گھر سجا رہا ہے اور اچھی اچھی لائٹیں لگا رہا ہے، بولا کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے۔ مسجدوں میں لائٹیں لگائی جا رہی ہیں، مسجدوں کو عالی شان سنوارا جا رہا ہے۔ دکتور سلیمان الرحیلی نے اس سلسلے میں ان سے جو فتویٰ پوچھا گیا، کہا کہ اس طرح کی تزئین اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اصلاح کر سکتا ہے، اگر گندگی ہے دور کر سکتا ہے، اور اگر روغن کر سکتا ہے اور پینٹ لگا سکتا ہے، لیکن حد سے زیادہ سنوارا جائے کہ اضافی لائٹیں لگائی جائیں اور خمخمے لگائے جائیں اور بتیاں لگائی جائیں اور اس کے لیے مستقل قسم کا انتظام کیا جائے، اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کو نہیں سجایا، اپنے گھر کو نہیں سجایا، اور جب انہوں نے نہیں کیا تو ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک رمضان کے استقبال میں یہ جو چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں اس سے منع کیا گیا۔ ایک اور چیز جو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے وہ رمضان اور یہ قرآن کا رشتہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ قرآن جس کو ہم پڑھتے ہیں، اور قرآن آپ کہیں گے کہ جس میں تراویح میں قیام اللیل میں لوگ پڑھتے ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں کیسی ہوتی تھیں۔ میں اس سلسلے میں کہوں گا کہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ تو پڑھتے ہیں، لیکن جو جوان بچے ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، جتنا وہ پڑھ سکتے ہوں ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور نمونے کے طور پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں جو ایک ہی رکعت میں جیسے کہتے ہیں 5.25 پارے انہوں نے پڑھ ڈالے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5.25 پارے۔ یہ بات مجھے اور آپ کو دعوت دیتی ہے، یہ بات مجھے اور آپ کو اس بات پر آمدہ کرتی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا جس کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جوان تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سورہ بقرہ پڑھا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النساء، سورۃ آل عمران، تینوں یعنی پوری یہ تینوں سورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ ڈالی۔ دوستو عزیزو، آپ کو مجھے قرآن سے محبت ہونی چاہیے، قرآن کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ قرآن حدیث کا درس دیتے تھے، جب رمضان آتا تو درس چھوڑ دیتے اور کہتے کہ اب میں صرف قرآن پڑھوں گا اور قرآن کی تلاوت کروں گا، قرآن سے محبت، اور کہا کہ اب میں درس جو بند کر دیں، درس دینا بند کر دیں، اور وہ صرف قرآن پڑھتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، بہت سارے ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، وہ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم تو قرآن پڑھنا ہی آتا نہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسائل پیدا کر دیے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جگہ جگہ استاد بیٹھے ہوئے ہیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے ایسے بہت سارے وسائل ہیں جس میں آپ کو قرآن سیکھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے اسلامی مراکز ہیں جہاں بیٹھ کر آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر قرآن سے آپ کا تعلق نہ جڑے تو اللہ تعالیٰ کو ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ دنیا کے معاملے میں اور نوکری میں ترقی کے معاملے میں بہت ساری چیزیں ایسے ہم سیکھ جاتے ہیں جو ہم سیکھ نہ پاتے ہوں، لیکن قرآن کے معاملے میں بے توجہی کا شکار ہم کیوں ہیں؟ قرآن کے معاملے میں ہم بے توجہی کیوں کرتے ہیں؟ اور اس پر بھی ظلم یہ کہ ہم تو قرآن جانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنی اولاد کو بھی محروم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو جانتے نہیں ہیں، آپ کو احساس نہیں ہے، آپ اور ہم کوئی ایسے ہی مر جائے قرآن سیکھے بغیر، لیکن کیا وہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بھی ویسے ہی ہو جائے، اس کی اولاد بھی قرآن سے دور ہو جائے؟ کم از کم اس کے اندر اتنا بھی احساس نہیں کہ میں تو رہا قرآن سے غافل، کم از کم میری اولاد ایسی نہ ہو۔ دوستو عزیزو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، لوگ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور وہاں پہنچیں گے اور وہاں حشر کا عالم ہوگا، لوگ ادھر سے ادھر تڑپیں گے اور لوگ پریشان حال ہوں گے، لوگ جائیں گے کسی سے سفارش کروائیں، ادھر ادھر بھاگیں گے اور انبیاء کے پاس جائیں، بس اتنی سفارش وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے چاہیں کہ حساب و کتاب جلد ہو جائے اور اس پریشانی سے نجات ملے۔ کہاں کہاں جائیں گے؟
حدیث الشفاع لمبی سی حدیث ہے. آدم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہر ایک کے پاس جائیں گے، بس چاہتے ہیں کہ سفارش کروائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سفارش قرآن سے آپ کو ملے گی. جو شخص قرآن پڑھے گا قرآن اس کے لیے سفارش کرے گا. اگر آپ اپنے بچے کو پڑھائیں گے تو آپ کا بچہ سفارش کرے گا، اور بچہ اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جا، چڑھتے جا. اور قرآن کے بارے میں کہا کہ قرآن پڑھو، قرآن شفاعت کرنے والا آئے گا اس پریشان حال دن میں. دوستو عزیزو، اس سفارش کے لیے انبیاء کے پاس دوڑتے لوگ پھریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ تم قرآن پڑھو، قرآن تمہارے لیے سفارش کرے گا. دوستو عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مبارک مہینے میں آپ احساس کریں کہ جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن پر زیادہ توجہ دیں. ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ کتنے قرآن آپ کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے ہیں، کیسے آپ کو قرآن سمجھنا ہے، کیسے اس آیتوں کو اپنے اوپر لاگو کرنی ہے، قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، کیسی کیسی رحمت اور کیسی کیسی برکتیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں، امام زہری کہتے ہیں، شہر القرآن و اطعام الطعام، رمضان کا مہینہ شہر القرآن، قرآن کا مہینہ ہے، و اطعام الطعام، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے. یہ رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہا گیا ہفتے میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، لیکن رمضان آتا تو ہفتے میں 2 قرآن ختم کرتے تھے. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل امین کو 2 مرتبہ بھی قرآن سنایا، وہ رمضان کا مہینہ تھا. دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، رمضان کے آنے سے پہلے گنتی کی چند دن ہیں. میں آپ سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو ہم تیار کر لیں اور اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ آنے والا مہینہ، یہ آنے والا رمضان ہماری زندگی میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھے گا. ہم اپنے آپ کو اکثر بدلیں گے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے. سب سے پہلی چیز جسے کہا کہ آپ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. آدمی دعا کرے، اور جیسے ہی رمضان کا چاند دیکھتے ہیں آپ دعا کرتے ہیں. گرچہ کہ 2 حدیثیں الگ الگ ہیں، اور ایک عام حدیث جو صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، اور جو ثابت ہے جس کے بارے میں کہا اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ، ربنا وربک اللہ. آدمی دعا پڑھتا ہے، وہاں سے اس کی دعا شروع ہوتی ہے. جیسے ہی رمضان کا چاند دیکھتا ہے اس کے معمولات بدل جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دیے ہوئے مہینے رمضان کے مہینے کی عظمت کا احساس کرتا ہے. ایک بنیادی بات جو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، رمضان کا یہ مبارک مہینہ میری اور آپ کی زندگی سے ضائع کیوں ہوتا ہے؟ عام دنوں کی طرح اس میں ہم کیوں گزارنے لگتے ہیں؟ اس لیے گزارنے لگتے ہیں کہ اس مہینے کی عظمت کا احساس ہمارے دلوں میں نہیں ہے، یا ہے بہت کم ہے. اس عظمت کے احساس کو بڑھائیں اور تصور کریں کہ یہ مہینہ ایسا ہے جو میرے گناہوں کے کفارے کے لیے آیا ہے، میرے دل میں تقوی کی آبیاری کے لیے آیا ہے، مجھ سے صدقہ و خیرات، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے لیے آیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی کے اندر 3 چیزیں، جو انہوں نے کہا کہ 3 چیزیں اگر آپ کے اندر نہ ہوں تو آپ اسے ٹٹولیے. کہتے ہیں کہ اگر آپ کے دل یہ کہتا ہے حب الشہوات، یعنی شیطان جو انسان کو گمراہ کرتا ہے، کبھی شہوتوں کی محبت سے گمراہ کرتا ہے. شہوت، مال کی شہوت، عورتوں کی شہوت، ایسے بہت ساری شہوتیں انسان کے دلوں میں ہوتی ہیں، اور اس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اس طرح کے عظیم موقع کے احساس اس کے دل میں باقی نہیں رہتا. تو کہا گیا کہ آپ اپنے نمازوں کا حساب کریں. نمازوں میں کمی بیشی کی وجہ سے آپ شہوتوں سے محبت کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ.
نمازوں میں کمی آتی ہے، نمازوں میں غفلت آتی ہے، تو شہوتوں سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے، شہوتوں میں آپ لگ جاتے ہیں، کسی طرح کی بھی کوئی شہوت ہو، کھانے کی شہوت، عورتوں کی شہوت، مال کی شہوت، یہ ساری شہوتیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہیں۔ یہ نتیجہ ہے نمازوں میں غفلت کا۔ رمضان کا مہینہ بہترین موقع ہے، میں اور آپ اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنائیں، اور یہ تا دم حیات یہ سلسلہ جاتا رہے اور چلتا رہے۔ دوسری چیز جس کے بارے میں کہا، اگر کوئی اپنے آپ میں محسوس کرے کہ وہ اس میں بدبختی آ گئی ہے، سنگ دلی آ گئی ہے، اور اللہ کی توفیق اسے نہیں ملتی، جیسے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ میں اتنے دنوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ رات میں اٹھ کر نماز پڑھوں، وضو کا پانی بھی رکھ لیتا ہوں اور رات میں اٹھنے کے اسباب بھی اختیار کر لیتا ہوں، لیکن اٹھ نہیں پاتا ہوں۔ تو سلف نے کہا کہ تمہارے گناہوں نے تمہارے پیر باندھ دیے ہیں اور تم اٹھ نہیں پا رہے ہو۔ دوستو عزیزو، آدمی کے گناہ اس آڑے آ جاتے ہیں، وہ کام نہیں کر سکتا، تو کہا اگر تمہارے اندر بدبختی محسوس ہو اور تمہارے اندر توفیق نہ پانے کا ایک احساس ہے، تو کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تمہارے سلوک کو تم دوبارہ دیکھو کہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ تمہارا کیسا سلوک ہے۔ جیسے قرآن نے کہا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اگر کوئی شخص ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، شقی القلب، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک اچھا کرو تاکہ تمہاری بدبختی دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق نیک کاموں میں تمہیں مل جائے۔ تیسری چیز، اگر آپ کو لگتا ہے نیک کاموں میں تمہیں بیزارگی کا احساس ہو رہا ہے اور نیک کاموں میں دلچسپی نہیں ہے، نیک کاموں سے آپ میں رغبت نہیں ہے، تو قرآن سے اپنا رشتہ دیکھو کہ قرآن سے تمہیں کتنی محبت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، قرآن سے روگردانی کرے گا، قرآن پڑھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں رہے گا، زندگی کی کسی کام میں اس کا جی نہیں لگے گا، نہ آپ نوکری ڈھنگ سے کر سکیں گے، نہ جاب میں ترقی کر سکیں گے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب سے دشمنی کر رہے ہو، اللہ کی کتاب کے پڑھنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ذرا وہ ٹھیک کر لو، روزانہ قرآن کھول کر پڑھنے کی عادت ڈالو، ایک دو صفحہ کھولو قرآن، ان آیتوں کو دیکھو اللہ آپ سے کیا کہتے ہیں، دیکھو دنیا کی زندگی میں کیسے ترقی کرو گے، کیسے اللہ تعالیٰ تمہاری تجوریاں بھر دے گا، کیسے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے تمہیں مالا مال کر دے گا۔ یہ تینوں چیزیں حقیقت ہے، میں نے قرآن مجید کی آیتوں سے تینوں کا حوالہ آپ کو دیا ہے، یہ تینوں چیزوں کو غور کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنے والے مہینے کی عظمت کا احساس میرے اور آپ کے دل میں پیدا فرمائے، اور ایسا احساس پیدا ہو کہ یہ آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ ایسا بدلاؤ میری اور آپ کی زندگی میں پیدا کرے کہ ہم نیکوں کی صف میں ہمارا شمار ہو جائے، نیکوکاروں کی صف میں ہمارا شمار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں سے ایسا ہمیں دھول دے، صاف کر دے کہ رمضان کے مہینے میں ہم داخل ہوں تو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں ہمارا شمار ہو۔ اے الہ العالمین، جتنے حاضر ہیں تمام کے خطاؤں کو معاف فرما، تمام کی غلطیوں کو معاف فرما۔ اے الہ العالمین، جتنے مجبور ہیں یا اللہ جو محتاج ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے الہ العالمین، بہت سارے ہم میں ایسے بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے الہ العالمین ان تمام بیماروں کو شفا بھی عطا فرما، شفا کلی عطا فرما، شفا عاجلہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہمارے جو مرحومین قبروں میں جا چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف رحیم۔